خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی، آؤ پڑھے ہم، آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ایمان ہے تو سارے اعمال کی قیمت ہے، ویلیو ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ جتنی مرضی اچھے کام کر لو، بہترین کام کر لو، روزے رکھ لو، صدقہ خیرات کر لو، نفلیں پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، ذکر و اذکار کر لو، جو مرضی کر لو، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اگر 0 0 0 0 0 0 آپ جتنے بھی لگا دو تو کوئی ویلیو نہیں، لیکن شروع میں 1 ہو، اس کے بعد 0 0 0 ہو تو اس کی ویلیو ہے۔ 1 0 ہو تو 10، 2 ہو تو 100، 3 ہو تو 1000، 4 ہو تو 10,000، 5 ہو تو 1,00,000۔ کیا ہوا؟ فرمایا شروع میں 1 ہے، یہ شروع میں 1 ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر سب اعمال کی ویلیو ہے اور قدر و قیمت۔ اور 5 0 ہے اور شروع سے 1 نکال دیا، ابھی تک تو 1,00,000 تھا، اب کیا ہے؟ فرمایا اب 0 ہے، اب کوئی ویلیو نہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، وہ 1 جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے دے دیا ہے، اور یوں فرمایا کہ آپ آگے 0 0 0 لگاتے رہو۔ آپ یقین مانو، ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں نا، یہ سب جمع ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، اس کا بدلہ ملے گا آخرت۔ میرے پاس میری بینک میں اکاؤنٹ میں اگر 1 کروڑ روپے ہے تو میں نو ٹینشن رہتا ہوں، فری مائنڈ رہتا ہوں۔ کوئی بھی چیز لینی ہے میرے پاس تو پیسے ہے تو نو ٹینشن ہوں۔ بھائی بائک لینی ہے 1,00,000 کی ہے پیسے، 10 لاکھ کی کار لینی ہے پیسے ہے، 5 لاکھ کا مال بھروانا ہے پیسے ہے، گھر والوں نے کہا شادی ہے 2-3 لاکھ کا خرچہ ہے، کوئی بات نہیں ہے پیسے، دکھ تو نہیں رہے، نو ٹینشن کیوں ہے، نکالے گا تو نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے اور یوں کہا ہے کہ اپنی نیکیوں کو ابھی بینک آف آخرت میں جمع کرو اور اللہ تمہیں اس کا بدلہ آخرت میں دے گا۔ تو جب ابھی سے نیکیاں جمع کی ہوگی تو آخرت میں ملے گا، اگر نیکیاں ہی نہیں ہوگی اور اس کو جمع نہیں کیا ہوگا اور اس کی حفاظت نہیں کی ہوگی تو پھر آخرت میں ہمیں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ بینک میں 1,00,000 روپے تھے، اس کو نکالے اور چوری ہو گئے، اب کیا بچا؟ تو بولے کچھ نہیں، کل تک تو تھے، کل کی بات نہ کر، ابھی چوری ہو گئے نا، ابھی ختم ہو گئے۔ نیکیاں تو بہت کی تھی لیکن غیبتیں اتنی کی کہ وہ غیبتوں کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں دوسروں کو دے دی۔ اللہ میں نے تو یہ نیکی بھی کی تھی، یہ نیکی بھی کی تھی، کہ نیکیاں تو بہت کی تھی لیکن دوسروں کی غیبت کی تھی، اور غیبت کرنا حرام تھا اور اللہ کی نظر میں سخت ترین، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز تھی۔ اور پیارے نبی کا ارشاد تھا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ اور غیبت کے بارے میں جتنی سخت وعید اللہ نے قرآن میں اتاری کسی اور چیز کے بارے میں نہیں اتاری۔ تو مزے سے غیبت کرتا تھا، تو غیبت کرتا رہا، نیکیاں دوسروں کو دیتے رہے، تیری ساری نیکیاں ختم ہو گئی، ابھی بھی لوگوں کے حقوق باقی ہے، اب کیا ہوگا؟ فرمایا لوگوں کے گناہ اب تجھے لینے پڑیں گے۔ تو اتنا بڑا، اتنی کچھ گناہ بھی تھے، نیکیاں بھی تھی، نیکیاں ساری چلی گئی اور سب کی غیبتیں اور سب کے گناہوں کے اب وہ وبال بھی لے رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ مسکین آدمی،
بہت کچھ لے کے گیا، نمازیں پڑھ کے گیا، روزے رکھ کے گیا، زکوٰۃ دے کے گیا، حج کر کے گیا، اللہ کو راضی کرنے والے بہت سے کام کر کے گیا، اوپر جا کے دیکھ رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں۔ وجہ فرمایا کسی کو ستایا تھا، کسی کا حق دبایا تھا، بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا تھا، کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کی غیبت کر لی تھی، ساری نیکیاں یوں فرمایا کہ چلی گئی، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا۔ تو میرے عزیزو، نیکیاں کرنی ہے اور نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے اور نیکیوں کو جمع بھی کرنا ہے اور نیکیوں کو بچانا ہے اور بچا کر کے لے جانا ہے۔ گھر کا جو باپ ہوتا ہے، وڈیل ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، ماشاءاللہ اچھا پیسہ آ رہا ہے، پیسہ بڑھ رہا ہے، تو وہ پوری حفاظت کرتا ہے، اس کی سیٹنگ کرتا ہے، اس کی ترتیب بناتا ہے، بچوں کو کیا دینا، کتنا دینا، سائٹ پہ کتنا پیسہ ہے، 50 لاکھ روپے ہو گئے، کوئی دکان لے لو، اس کی آوک کرا لو، کل کو اس کے 70 لاکھ روپے ہو جائیں گے۔ تو وہ اپنی لائف میں محنت کرتے کرتے، کوشش کرتے کرتے بچوں کے لیے ایک اچھی خاصی رقم چھوڑ کے جاتا ہے، کہتا بھی ہے بچوں کو کہ بیٹا یہ سب میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، میرے پاس تو اتنا ہے کہ میری اور تیری ماں کی زندگی بہت بہترین گزر جائے گی، یہ سب تیرے لیے کر رہا ہوں، تمہارے لیے کر رہا ہوں، یہ جمع کر رہا ہوں، یہ بینک بیلنس کر رہا ہوں، یہ محنت کر رہا ہوں، یہ پیسوں کو بچا رہا ہوں، اس کو سیو کر رہا ہوں۔ تم کو ایسا لگ رہا ہے نا میں تمہیں کم دے رہا ہوں، آپ یقین مانو یہ تمہارے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں بیٹا۔ تو گھر کا وڈیل، گھر کا باپ، گھر کا ذمہ دار، گھر کا لیڈر اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو جمع کرتا ہے بینک بیلنس اپنے بچوں کے لیے۔ تو میرے عزیزو، صرف نیکی کرنا یہ کمال نہیں ہے، نیکی کر کے نیکی کو بچا لینا، اس کو جمع کر لینا، اس کو بچا لینا، یہ کمال ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں اور گناہوں سے بچائیں اور کسی کو ستانے سے بچائیں تاکہ آخرت میں کسی کو نیکیاں دینی نہ پڑیں۔ آج نیکی کرنا ویسے ہی ہارڈ ہو رہا ہے، نفس و شیطان ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ نیکی کرنے دینا نہیں چاہتے۔ انسان بڑی محنت سے نیکی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور پھر کسی اور کو دے دینا اور سامنے والے کو بغیر محنت کے نیکیوں کا مالک بنا دینا۔ اتنی محنت سے نیکیاں کی تھی، اب سامنے والوں کو نیکیاں دے دی اور ہماری نیکیاں ختم ہو گئی تو سامنے والوں کے گناہ لینے پڑے، کتنا بڑا وبال ہو گیا۔ اور یہ سب زیادہ تر ایک غیبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وہ گناہ جس میں عوام تو عوام، خواص بھی مبتلا ہے، خاص لوگ، پبلک جس کو نیک سمجھ رہی ہے وہ بھی اس میں مبتلا ہے، وہ ہے غیبت۔ وہ ہماری کون سی مجلس ہے جو غیبت سے خالی ہے کہ گھر میں غیبت نہ ہو رہی ہو، مزے سے غیبت ہو رہی ہوتی ہے، ماں باپ غیبت کر رہے ہوتے ہیں، سگا بھائی اپنی بہن کی بات کر رہا ہے، بیوی اپنی بھابھی کی، دیرانی کی، جیٹھانی کی بات ہو رہی ہے، بہو بیٹے مل کے سگے ماں باپ کی غیبت کر رہے ہیں اور احساس بھی نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ یہ بہت دل دکھنے والی بات۔ ایک گھر ہے ماشاءاللہ فضائل اعمال کی تعلیم ہوئی ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، سب لوگ اسلامی لباس میں ہیں، نیک دیندار گھرانہ، اللہ نے اچھا بزنس دیا ہے، کاروبار دیا ہے، برکتیں دی ہے، اللہ کی نعمتوں میں کہتے بھی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ 11 بجے دونوں کے کمرے بند ہوئے، ماں باپ یہاں بہو بیٹے کی غیبت کر رہے ہیں اور بہو بیٹے مل کے ماں باپ کی غیبت کر رہے ہیں۔ بند کمروں میں اللہ کو ناراض کر دیا، اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ اسی لیے فرمایا اللہ والے زیادہ تر خاموش رہتے، خاموشی کی عادت ڈالو، زبردستی خاموش رہنا سیکھو۔ من صمت نجا، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اگر خاموش رہو گے تو جھوٹ نہیں بولو گے، دھوکہ نہیں دو گے، تانا نہیں دو گے، کسی کا دل نہیں دکھے گا۔ آج تک جو بھی پچھتایا ہے وہ بول کر ہی پچھتایا ہے، خاموش رہ کے کوئی نہیں پچھتایا ہے۔ پیارے نبی کا سچا ارشاد ہے، من صمت نجا۔ اب اللہ والوں کو دیکھنا وہ بتکلف خاموش رہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے تو فرمایا کہ اللہ والوں کی 4 صفات: قلت طعام، کم کھانا، قلت کلام، کم بولنا، قلت منام، کم سونا، اور لوگوں کے ساتھ میل جول کم رکھنا۔ یہ اللہ والوں کی 4 صفات ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ابھی کے زمانے میں آپ قلت طعام آپ اپنے حساب سے کھا لو جتنا کھانا ہے،
کھانا کم مت کرو. قلت منام, آپ سونا کم مت کرو, آپ 6 7 8 گھنٹے اچھی طرح اپنی نیند لے لو. قلت اختلاط مع الانام, لوگوں کے ساتھ میل جول ضرورت جتنا رکھو, اس کو بہت کم مت کرو. اور یہ تینوں قلت بولنے پہ لگا دو, قلت 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 کلام, کم 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 بولنا. اس زمانے میں اس پہ عمل کرو. سب گناہ بول کر ہو رہے, زیادہ تر آخرت برباد یہ زبان سے ہو رہی ہے, اور اکثر لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. حیات الصحابہ اٹھا ہوا, ایک صحابی اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے. سوال ہوتا ہے نا, کیا دیکھا پیارے نبی کا, کون سا عمل دیکھا؟ وہ فرماتے ہیں, میں نے اپنی آنکھ سے پڑھا حیات الصحابہ میں, وہ صحابی فرماتے ہیں, اور صحابہ ہمیشہ سچ بولتے تھے, وہ فرماتے ہیں میں نے پیارے نبی سے زیادہ خاموش رہنے والا کسی کو نہیں دیکھا. میں نے پیارے نبی سے زیادہ خاموش رہنے والا کسی کو نہیں دیکھا. تھوڑی سی اس پر محنت کرو کہ مجھے ابھی نہیں بولنا ہے. آج 3 مرتبہ ایسا موقع ملا کہ میں یہاں کچھ بات کر سکتا تھا, لیکن میں نے اپنے آپ کو بچایا, زبردستی بچایا. آج 3 مرتبہ ہوا, کل 4 مرتبہ ہوا, پرسوں 5 مرتبہ ہوا. تو 1 ہفتے میں 1 مہینے میں آپ کو خاموش رہنے کی عادت پڑے گی. ایسے ہی کوئی خاموش نہیں ہو جاتا. شیطان کو پتا ہے یہ خاموش ہو جائے گا نا تو اس کا ایمان بچ جائے گا, یہ خاموش ہو جائے گا نا تو یہ موت کے وقت کلمہ لے جائے گا. یہ خاموش ہو جائے گا, یہ نہیں بولے گا, یہ کسی کی غیبت نہیں کرے گا, تو دوسرے اس کے سامنے کیوں کسی کی غیبت کریں گے؟ من سکت سلیم ومن سلیم نجا, جو خاموش رہا سلامت رہا, اور جو سلامت رہا اس نے نجات پائی. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے. اچھا بات بولے, بھلی بات بولے, اللہ سے ہونے کو بولے, اللہ کی طاقت کو بولے, اللہ کی بڑائی کو بولے, اللہ کی عظمت کو بولے, اللہ کی قدرت کو بولے, اللہ کی کبریائی کو بولے, اللہ کی وحدانیت کو بولے. مولانا کہاں بولوں, کیسے بولوں, کس کے سامنے بولوں؟ اسی لیے تو مسجد اور جماعت ہے. آپ جاؤ ملاقات میں اور آج 5-6 ملاقات کرو اور بولو اللہ سے ہونے کو. اللہ بڑا ہے, بڑی طاقت والا ہے, بڑی قدرت والا ہے. پورا پلیٹ فارم دیا ہے, انسان کو صرف محنت کرنی ہے, جا کے بولنا ہے. اصل میں مجھے بات کرنا نہیں آتی ہے. او بھائی دکان پہ تجھے مال بیچنا آتا ہے, گراہک سے بات کرنا آتی ہے؟ وہ تو آتی ہے, بس تو وہ جس طرح بات کر رہا ہے اس طرح بات کر. اللہ نے ایمان دیا ہے, ہمیں ایمان کو بنانا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, سنتوں پہ چلنا ہے, سنتوں میں کامیابی ہے. آپ بھی ہمارا ساتھ دو. مسجد میں فجر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے, مسجد اور جماعت بیٹھتی ہے. مہینے میں ابھی 3 دن کی جماعت جائے گی. نارمل بات کرنی ہے, بیان کرنے کو کس نے کہا؟ آپ بات کرو, آپ مذاکرہ کرو, اس کو سمجھاؤ, اللہ سے ہونے کو بولو. بولتے بولتے بولنا آتا ہے, چلتے چلتے چلنا آتا ہے, سائیکل چلاتے چلاتے چلانے آتی ہے, کار چلاتے چلاتے کار چلانا آتا ہے. اسی طرح بولتے بولتے انسان بولتا ہو جاتا ہے. مجھے بولنا نہیں آتا, دنیا کی بات بولنا آتی ہے, غیبتیں کرنا آتی ہے, اور اللہ سے ہونے کو بولنا نہیں آتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھو, یہ بولنا نہیں آتا ہے. اصل میں انسان ہمت نہیں کرتا, وہ سوچے اب میں دنیا کو کم بولوں گا, دنیا کی چیزوں کو کم بولوں گا, اللہ کو اور اللہ کی بات کو انشاءاللہ میں زیادہ بولوں گا. میرے عزیزو, بہت مبارک ایام چل رہے ہیں, بڑی مبارک گھڑیاں ہیں, مبارک لمحے ہیں. یہ 12 مہینے یہ اللہ نے بنائے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. ویسے تو 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں, لیکن اس میں سے 4 مہینے اللہ خود کہتا ہے منها 4, 4 کہتے 4 کو, منها 4 حرم, اس میں سے 4 مہینے حرمت والے, احترام والے, برکتوں والے. ذی القعدہ کا مہینہ, ذی الحجہ کا مہینہ, محرم کا مہینہ, رجب کا مہینہ. کہ انسان ویسے تو گناہ کرے ہی نہیں, لیکن یہ 4 مہینے میں تو بالکل نہ کرے. یہ 4 مہینے میں تو انسان اور اللہ کی عبادت کرے. یہ احترام والے مہینے, اس کا احترام کرے. اللہ دیکھ رہے ہیں, گناہ کر کے اس کے احترام کو پامال نہ کرے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, اپنی جانوں پر ظلم نہ کرے گناہ کر کر کے.
اللہ کو ناراض کر کر کے کسی کو ستائے نہیں, کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے, کسی کو مارے نہیں, کسی کو گالی نہ دیں, کسی سے جھگڑا نہ کریں, کسی کو برا بھلا نہ کہیں, پوری زندگی اس پر عمل کرنا ہے. یہ 4 مہینے میں اس کی پریکٹس کرنی ہے. ذی القعدہ کا مہینہ, ذی الحجہ کا مہینہ, محرم کا مہینہ. اسلامی نیو ایئر جو شروع ہوتا ہے وہ جنوری سے شروع نہیں ہوتا ہے, وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. مولانا کیا کریں, یوں فرمایا کہ انسان کی زندگی جو ہے نا یہ ایک دیوار جیسی ہے اور ہر سال ایک اینٹ جیسا ہے. اے انسان تیری زندگی سے 1 سال اور کم ہو گیا. کسی کی 50 سال کی زندگی تھی, 30 سال ہو گئے تھے, 29 سال ہو گئے تھے, تو آج 30 ہو گئے, اب صرف 20 باقی رہے. ہم میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کس کے پاس کتنا وقت باقی ہے. گزشتہ سال بھی 1 سال کم ہوا تھا, اس سال بھی 1 سال کم ہو گیا. کیا کریں محرم کے مہینے میں؟ سب سے پہلے تو پچھلے سال میں اللہ نے تو جو تجھے نعمتیں دی تھی اس پر اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے کبھی تجھے بھوکا نہیں رکھا, اللہ نے تجھے صحت مند رکھا, اللہ نے تجھے تندرست رکھا, اللہ نے تجھے نعمتیں دی, بہاریں دی, نماز میں آنے کی توفیق دی, اللہ نے اذان کا ادب کرنے کی توفیق دی, اور گھر میں سب ماشاءاللہ صحیح سالم ہیں, اور کوئی بیمار نہیں ہے, اور کوئی پریشان حال نہیں ہے, ایک بہترین زندگی گزر رہی ہے, کاروبار لوٹ نہیں گیا ہے, ماشاءاللہ کاروبار بھی چل رہا ہے, اور کوئی شوگر, پریشر, کینسر جیسی کوئی بڑی بیماری اچانک تجھے لگی نہیں ہے, اور جو پہلے سے لگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کنٹرول رکھا ہے, عافیت دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ویسا نظام چلایا ہے, تو انسان اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ میرا تو پورا سال بہت بہترین اور عافیت اور اللہ کی نعمتوں میں گزرا, میں اللہ کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ 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 2 رکعت شکرانے کی پڑھے. اور پچھلے سال جو اس کو ملا تھا, ساری نعمتیں تھی, بہاریں تھی, یہ چاہتا تو اللہ کا ولی بن سکتا تھا. نظر کی حفاظت کر لیتا, پورا سال تہجد پڑھتا, ہر مہینے 3 دن لگاتا, سال میں چلا چلا جاتا, اور 4 مہینے چلا جاتا, اور مشوروں میں جاتا, اور ملاقاتوں میں جاتا, اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کے خاطر کھپاتا. کتنے لوگ مسجدوں میں وقت گزار رہے تھے, یہ بھی اپنا کچھ وقت مسجد میں گزار لیتے. کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کے عادی ہیں, مسجدوں میں آتے ہیں, ان کا وقت مسجدوں میں گزرتا ہے, اور ہماری آنکھیں ان کو دیکھتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ بیٹھتے ہیں, یہ 1 گھنٹہ, یہ 2 گھنٹہ, یہ ایک نماز سے دوسری نماز, اور ان کی کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہوئی, بلکہ اللہ نے ان کو عافیت دے دی, ان کو برکتیں دے دی, ان کو راحتیں دے دی, ان کے چہرے پر سکون کے آثار ہیں, ان کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے, اور ان کے اچھے دن آ گئے ہیں. تو میں بھی ان کی طرح اللہ کو وقت دے کر دیکھوں, انشاءاللہ مجھے بھی چین سکون ملے گا, چہرے پہ نور ملے گا, اور انشاءاللہ میرے بھی اچھے دن آ جائیں گے. فرمایا نیک لوگوں کو دیکھ کے انسان نیکی کے کام کرنے کا سوچیں. فاستبقوا الخیرات, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو, سبقت لے جاؤ, مسابقہ کرو. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اپنے جوہر بتانے والے یہاں آ کر اپنے جوہر بتائیں کہ انشاءاللہ اب ہم نیکی کے کام میں اور آگے بڑھیں گے. فرمایا کہ محرم کا مہینہ شروع ہو, نیا سال شروع ہو, اور انسان کی کچھ اپنی نیتیں اور کچھ ارادے اور کچھ عزائم اور نئی نیتیں ہو انسان کی کہ انشاءاللہ یہ پورے سال میں نمازوں کا اہتمام کروں گا, تکبیر اولیٰ کا اہتمام کروں گا, یہ پورے سال میں انشاءاللہ میں بدنظری نہیں کروں گا, میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا, اور یہ پورے سال میں ہر مہینے 3 دن جاؤں گا, میں ملاقاتوں میں جاؤں گا, اور انشاءاللہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے خاطر کھپاؤں گا. ابھی تک قرآن شریف پڑھنے کا کوئی خاص معمول نہیں تھا, کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں بھی پڑھا, اہمیت نہیں دی تھی. دکان کو اہمیت دی تھی, اس پر وقت پر جانا, صبح کے ناشتے کو اہمیت دی تھی کہ وہ تو چاہیے ہی, دوپہر کے کھانے کو, رات کے کھانے کو اہمیت دی تھی کہ یہ تو ہونا ہی چاہیے, رات میں اتنے بجے سونا اس کو اہمیت دی تھی کہ یہ تو ہونا ہی چاہیے. انسان نے بہت سی چیزوں کو اہمیت دی, آج تک اللہ کے قرآن کو اہمیت نہ دے سکا. انشاءاللہ یہ نیا سال شروع ہوا ہے, میں نیت کرتا ہوں, ارادہ کرتا ہوں, مائیں بہنیں بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ پورا سال میں اللہ کا قرآن پابندی سے پڑھوں گا. اگر روزانہ 1 منزل پڑھ لیں تو 7 دن میں 1 قرآن ہو جائے گا. اگر 2.5 گھنٹے اللہ کو دے دے تو 1 منزل ہو جائے گی. اگر 2.5 گھنٹے اللہ کو دے دیں اور اللہ کے قرآن کو پکڑ لیں اور اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لیں, قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں, اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے گا, ہر حرف پہ 1 نیکیاں ملے گی, اور بینک آف آخرت میں بہت سی نیکیاں جمع ہوگی, اللہ دیکھ کے خوش ہوں گے, اور یہ کرامن کاتبین جو ہیں وہ لکھتے رہیں گے کہ یہ قرآن کو دیکھ رہا تھا اور قرآن پڑھ رہا تھا, اور قرآن قیامت کے دن اس کی سفارش کرے گا, اور جب قبر میں عذاب آئے گا تو یہ قرآن مقابلے پہ آ جائے گا کہ یہ مجھے پڑھتا تھا, اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا لے.
یہ تو مجھے پڑھتا تھا، یہ تو میرا حق ادا کرتا تھا۔ قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں، اور اللہ جس کو اپنا خاص بنانا چاہتا ہے اس کو قرآن سے جوڑ دیتا ہے، پھر وہ قرآن سے جڑتے جڑتے وہ اللہ کا خاص ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ قرآن سے دور رہ کر خدا کی نظر سے گرے ہیں۔ قرآن ہے، مسجدوں میں ہے، گھروں میں ہے، موبائل میں ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ وقت بھی ہے اور کاموں کے لیے، قرآن کے لیے وقت نہیں۔ تو کوئی ترتیب بناؤں گا، روزانہ کے 3 پارے پڑھوں گا، 10 دن میں ایک قرآن ہو جائے گا، یا 2 پارے پڑھوں گا، 15 دن میں ایک قرآن ہو جائے گا، یا 1 پارہ پڑھوں گا تو انشاءاللہ محرم میں ایک قرآن ہوگا، اور اس کے بعد ہر مہینے اسلامی مہینے کے اعتبار سے میں روزانہ 1 پارہ پڑھوں گا۔ تو یہ نئے سال میں انسان کچھ نیتیں کرے اور ارادے کرے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ یہ احترام والا مہینہ ہے، اور بے شک احترام والا مہینہ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پہلے 10 دن ادب کے مہینے، حرمت والے مہینے۔ ایسی بات نہیں ہے، پہلے 10 دن نہیں، پورا مہینہ احترام والا مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ روزے رکھتے ہیں پہلے 10 دن میں، خاص کر کے کہ یہ پہلے 10 دن میں روزے رکھ لوں۔ ارے بھائی، آپ پورے مہینے میں کبھی بھی رکھو، پورا مہینہ احترام والا ہے، صرف پہلے 10 دن نہیں۔ یہ عشرہ ذی الحجہ والی بات نہیں ہے، یہ پورا مہینہ یہ قابل احترام ہے۔ محرم کا مہینہ احترام کا مہینہ، اس کی فضیلت ہے، اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے۔ خدا نے قرآن میں کہا ہے منہا اربعۃ حرم، پورا مہینہ احترام والا مہینہ ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اور عاشورہ کا دن جو 10ویں محرم ہے، اس کی ایکسٹرا فضیلت ہے، وہ اور بہتر دن ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 60 سال کے بعد شہید ہوئے۔ 60 سال، 60 ایئرز کے بعد شہید ہوئے۔ اس سے پہلے سے ہی محرم کا مہینہ تو ادب والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ قرآن کب سے اترا ہے؟ اس میں ہے منہا اربعۃ حرم، محرم کا مہینہ احترام والا مہینہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے نجات ملی تھی وہ 10ویں محرم کو ملی تھی، ایک روایت کے مطابق۔ جو فرعون نے پیچھا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جو گزر گئے تھے، فرعون نے دیکھا کہ یہ تو سمندر میں 12 راستے بن گئے ہیں اور سب خشک ہے، اب میں بھی گزر جاؤں گا۔ فرعون اور اس کا لشکر بیچ میں گیا اور وہیں پر پانی مل گیا اور فرعون ڈوب گیا اور تقریباً اس کا پورا لشکر ختم ہو گیا۔ اللہ کی پکڑ آ گئی، ایک ہی راستہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کو گزروا دیا، اسی راستے پر فرعون کو ڈبو دیا۔ اس سے پتا چلا کہ بھروسہ راستے پر نہیں، بھروسہ اللہ پہ کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی تعداد کم ہے، فرعون اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے، آن بان شان کے ساتھ ہے۔ فرعون وقت کا بادشاہ ہے، اس کا شاہی محل ہے، اس کی بڑی حکومت ہے، اس کا رعب ہے، اس کا دبدبہ ہے، اور ایک ہی راستے سے موسیٰ علیہ السلام کا آگے جا رہی ہے بنی اسرائیل، فرعون پیچھے پیچھے ہیں، اور یہ لوگ بھی دوڑ لگا رہے ہیں، یہ بھی دوڑ لگا رہا ہے، یہ خوش اندر اندر خوش ہو رہا ہے، آگے سمندر ہے۔ اب تو یہ لوگ پھنس گئے، یہ لوگ تو تعداد میں بھی کم ہے، اب ہم ان کو پکڑ لیں گے اور ان کو غلام باندیا بنا دیں گے اور ان کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ جو بھی اس کی نیت ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے، نظر اللہ پر ہے، نظر فرعون تیری طاقت پر نہیں، تیرے لشکر پر نہیں، تو کیا کرے گا اس پر نہیں، نظر اللہ پر ہے۔ اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے، اللہ کیا کروں؟ فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں عصا ہے، اس کو مار۔ خلاصہ یہ ہے کہ زمین پر وہاں سمندر کے قریب، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو مارا ہے، اور سمندر میں، بیچ سمندر میں کوئی راستے بنتے کسی نے دیکھے ہیں؟ لیکن میرے رب نے بنائے ہیں، چونکہ سمندر بھی اللہ کے قبضے قدرت میں، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اور سمندر میں 12 راستے ہو گئے اور پورے راستے خشک، جیسے کوئی سڑک ہوتی ہے انسان آسانی سے گزر سکتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد کو لیتے ہوئے اور بنی اسرائیل اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے پورا راستہ طے کر لیا، سمندر طے کر لیا، ایک جگہ سے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون نے سوچا کہ یہ جو راستہ ان کے لیے ہوا تو میرے لیے بھی ہوگا۔ اور فرعون تو
کیا سوچ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ان کی نظر اللہ پر ہے، تیری نظر اپنی چیزوں پر ہے، اور جس کی نظر اللہ پر ہو ان کی کشتیاں پار ہو جاتی ہے، اور جن کی نظر اپنی چیزوں پر ہو عام طور پر وہ پھنس جایا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگ، ان کی نظر اللہ پر تھی، وہ راستہ پار کر گئے، اور فرعون کی نظر اپنی چیزوں پر اور اپنے خزانوں پر اور اپنی طاقت پر اور اپنے لشکر پر اور اپنے لشکر کے بڑے ہونے پر اور نعمتوں کے زیادہ ہونے پر اور اپنے پاور پر اس کی نظر تھی۔ خدا نے اس کو اسی جگہ پر جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو گزارا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو کر کے اور اس کو غرق کر کے اور اس کو ہلاک کر کے بتایا، اور ایسا ڈبویا کہ سمندر بھی اس کی لاش کو قبول نہیں کرتی اور زمین بھی اس کی لاش کو قبول نہیں کرتی، اور کوئی اس کی لاش کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی مصر میں اس کی لاش ہے، روزانہ کئی لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور خدا نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور یوں فرمایا کہ رب اللہ ہے، اللہ کو مانو، وقت کے نبی کو مانو، اللہ تم کو کامیاب کرے گا۔ اور ان سے ہٹ کر جس طرح فرعون ناکام ہوا، اس کی لاش کو نمونہ بنایا، جو اللہ اس کے رسول سے ہٹتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اب بنی اسرائیل کو نجات ملی تو ماشاءاللہ پہلے تو یہ بہت اچھے لوگ چلے، پھر بعد میں ہمارے نبی پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے پھر تو ساری شریعت ختم ہو گئی، اب اللہ کے نبی کی شریعت چلے گی، ایمان لاؤ، اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں لائے، اپنی منمانی میں چلے کہ آخری نبی یہ قریش میں سے کیوں آئے، یہ بنو ہاشم میں سے کیوں آئے، یہ مکہ مکرمہ سے کیوں آئے، یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے؟ بھائی اللہ کی مرضی، اللہ جب جس کو جہاں جس طرح جس کو فضیلت دے، اللہ کی مرضی۔ نہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے آنے چاہیے تھے، ایمان نہیں لائے۔ وہ یہودی لوگ بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 10ویں محرم کو جو نجات دی تھی نا، اس کے شکرانے میں یہ لوگ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اب ایک بات بہت اچھی طریقے پر سمجھ لینا کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے وہاں تک 10ویں محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ سارے صحابہ بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ جیسے ہی رمضان کے روزے فرض ہوئے 10ویں محرم کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی کہ اب اگر کوئی 10ویں محرم کا روزہ رکھے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ فضیلت کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، جو 10ویں محرم کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ ہمارے کتنے گناہ ایک سال میں ہم نے کتنا اللہ کو ناراض کیا، سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ابھی 10ویں محرم کو روزہ رکھیں گے تو پچھلے 10ویں محرم سے ابھی تک کے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف، اور سچے دل سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ بڑے بڑے گناہ بھی معاف۔ موبائل میں ڈیلیٹ کا بٹن ہوتا ہے نا، آل کر کے دباؤ تو سب ختم۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، توبہ کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال 10ویں محرم کا روزہ رکھا، اس کے بعد ایک بات ارشاد فرمایا کہ یہ 10ویں محرم کا روزہ تو یہودی لوگ بھی رکھتے ہیں، اور 10ویں محرم کا روزہ تو ہم لوگ بھی رکھتے ہیں، تو یہ تو یہودی کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ اب انشاءاللہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، پتہ نہیں زندگی موت کا پتہ نہیں، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت کریں گے، یعنی ایک روزہ میں اور رکھوں گا، یا 9ویں کا یا 11ویں کا، صرف 10ویں محرم کا روزہ نہیں۔ چونکہ 10ویں محرم کا روزہ یہودی رکھتے ہیں اور مسلمان بھی رکھ رہے ہیں، تو مشابہت دونوں کی ایک جیسی ہو گئی۔ عبادت میں مشابہت ہو یہ بھی شریعت کو پسند نہیں، اللہ کے نبی کو پسند نہیں۔ عبادت میں تو اگر ان کے رہن سہن میں، ان کے لباس میں، ان کے چیزوں میں، ان کی طرح بال بنانے میں اگر مشابہت ہوگی تو اللہ کہاں برداشت کرے؟ اگر کسی نے انگریز کی مشابہت اختیار کی اور اس لیے کی کہ میں ان کے جیسا دکھوں اور ان کو پسند آ جاؤں، تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر کسی نے یہ نیت سے نہیں، بس ایسے ہی انگریز کی مشابہت اختیار کر لی، ان کی طرح کے لباس پہنے اور ان کی طرح کے بال بنائے، تو بھی شریعت نے اس کو مکروہ کہا ہے، ناپسند کہا ہے، کہ اللہ کے نیک بندوں کا یہ لباس نہیں ہے۔ کیوں؟ جب انسان اسلامی لباس میں ہوتا ہے، ٹوپی اور داڑھی میں ہوتا ہے، تو اللہ اس کو کئی گناہوں سے بچا لیتے ہیں، کئی گناہوں سے آٹومیٹک بچ جاتا ہے۔ اس کو شرم آتی ہے، یار ٹوپی کی تو شرم رکھ،
یار داڑھی کی تو شرم رکھ، اسلامی لباس کی تو شرم رکھ. اسلامی لباس اور اپنے آپ کو مسجد اور جماعت سے جوڑ دینا، ایک دینی تحریک سے جوڑ دینا. بھئی کیا کرتے ہیں؟ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کرتے ہیں. اب شرم آئے گی کہ یار ہم جھگڑا کریں، گالی بولیں، باہر جا کے سب کو دعوت دے رہے ہیں اور باہر ہم ایسا کام کریں، ہم ہماری شادیوں میں خرافات کریں، سب کو کہہ رہے ہیں سادگی سے شادی کرو. تو فرمایا کہ انسان جب نیک لوگوں جیسا لباس پہنتا ہے اور انسان جب اپنے آپ کو دینی جماعت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، پھر اس کو گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور کئی گناہوں سے اس کا بچنا ایک دم آسان ہو جاتا ہے. اور جب انسان اپنا لباس چینج کر دیتا ہے پھر بنداس گناہ کرتا ہے، جو مرضی کرو، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کون ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس لیے فرمایا کہ یہ محرم کا مہینہ بڑی حرمت والا مہینہ، اس میں ہم کسی قسم کا کوئی گناہ نہ کریں. اور اسلامی نیو ایئر ہے، کچھ نیتیں کر کے کہ انشاءاللہ اب میں نمازوں کا اہتمام کروں گا، فجر کی نماز کا بھی اہتمام کروں گا. ایک بچہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، جوان بچہ، میں نے خود اپنی کانوں سے سنا، وہ کہہ رہا تھا امی انشاءاللہ میں بھی اللہ کا ولی بنوں گا، انشاءاللہ میں بھی اللہ کا ولی بنوں گا. کتنے پیارے جذبات ہیں، کتنی پیاری بات ہے. اس کی ماں نے کہا بیٹا تو فجر کی نماز تو گھر میں پڑھتا ہے، تو کہاں سے اللہ کا ولی بنے گا؟ فجر کی نماز تو تیری گھر میں ہو رہی ہے، نہیں پڑھ رہا ہی نہیں، تو پڑھ رہا ہے لیکن تو گھر میں پڑھ رہا ہے. تیرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ تجھے مسجد تک نہیں لے جا رہا ہے. اذان ہوئی ہے، امام صاحب بھی آئے ہیں، بستی والے بھی آئے ہیں، لوگ اپنا بستر چھوڑ کے آئے ہیں، بلینکٹ چھوڑ کے آئے ہیں، رات میں 3 بجے سونے والے بھی آئے ہیں، 10 بجے سونے والے بھی آئے ہیں، 12 بجے سونے والے بھی آئے ہیں. فجر کی نماز کا ادب اور احترام اور ایک اللہ کی محبت کہ اپنی نیند کو قربان کرنا، وضو کرنا، آنا، ایک ہی کام. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. آ کے کیا کرے گا؟ نماز پڑھوں گا، سجدہ کروں گا. فرشتے بھی دیکھ کے کہتے ہوں گے کیسا اللہ کا خاص بندہ ہے کہ صبح کی نماز کا وقت ہے اور یہ آ کے مسجد میں آ کے سجدے کر رہا ہے. کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس کی ماں اس کو کہہ رہی تھی کہ تیری تو فجر کی نماز گھر میں ہوتی ہے، تو کہاں سے اللہ کا ولی بنے گا؟ مسلمانوں کا کتنا بڑا طبقہ وہ ہے فجر کی نماز ہی نہیں ہو رہی ان کی. پوچھتا ہے کتنے بجے اپنی بیوی سے، کہا 7 بجے. او ہو استغفر اللہ، گئی فجر. اب آئندہ کل کے لیے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. کل تو کل واپس 7 بجے اٹھ کے استغفر اللہ پڑھنے والا ہوں. پورا سال وہ استغفر اللہ پڑھنے میں گزر جاتا ہے، عمل کوئی نہیں، ارادہ کوئی نہیں. 20,000 والا موبائل ہے، اگر گر جائے اور اسکرین ٹوٹ جائے، ایک غم ایک لگتا ہے دل پہ، کیا ہو گیا، نقصان ہو گیا، نقصان. فجر کی نماز چھوڑی تو نقصان نہیں ہوا، بولے وہ تو استغفر اللہ پڑھ لیا، کل بھی استغفر اللہ پڑھوں گا. ہو بھائی، کیا کبھی سوچا نہیں کہ اللہ کوئی سخت ترین ناراض ہے؟ کوئی ایسا گناہ ہوا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز جا رہی ہے، وہ سوچ رہے کیوں جا رہی ہے؟ بھائی 40 دن کے اوپر ہو گئے، آپ نے اندر کی صفائی نہیں کی. یہ اتنا بڑا جرم ہے، گناہ ہے، تو اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، تو فجر کی نماز جائے گی آپ کی. انسان سوچے کیا ہو رہا ہے، کیوں جا رہی ہے فجر، ایسا کیا گناہ ہوا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ میرے سے کوئی سخت ترین گناہ ہوا ہے، میں اقراری مجرم ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ مجھے معاف کر دیجئے. کچھ صدقہ نکال دے، کچھ خیرات نکال دے، اللہ سے کچھ بات چیت کر کے سوئیں، وضو کر کے سوئیں، دعا پڑھ کے سوئیں، بستر کو جھاڑ کر کے سوئیں، تسبیح فاطمی پڑھ کے سوئیں، درود شریف پڑھتا پڑھتا سوئیں. پیارے اللہ ایک بات کہوں، فجر میں اٹھنا چاہتا، فجر میں اٹھنا چاہتا، تہجد فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں. میرے مالک 5:30 بجے کا وقت ہے نماز کا، آپ مجھے 5:15 کو اٹھا دیجیے، مہربانی ہو. جو بھی وقت ہو اس وقت اللہ اٹھا دیجیے، رب کریم اٹھا دیجیے. اللہ میں اٹھنا چاہتا ہوں، میری سچی نیت ہے، آج تک جو بھی غلطی ہو اللہ معاف کر دیجیے. تو انشاءاللہ اللہ اٹھائے گا. اب رات کو سوتے وقت کوئی خاص نیت ہی نہیں ہے، کوئی خاص طلب ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائیں گے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا الارم رکھتے پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی. تو آپ نیا الارم خرید لو اس کے لیے.
بھائی ہمیں پتہ ہے کہ موبائل کا الارم بجتا ہے تو ہمیں بند کرنے کی عادت ہو گئی ہے، تو ایک نیا الارم خرید لو 200-300 روپے کا، اور جس میں زور سے آواز آتی ہو اس کو اپنے سے تھوڑا دور رکھ دو کہ ہر 5 منٹ میں وہ الارم سے آواز آئے اور ہم اڑ جائیں، 5 بجے سے بجنا شروع ہو جائے اور ہم 5:15 کو تو اڑ جائیں، ہماری نماز تو نہ جائے۔ یار نماز بہت اہم چیز ہے، فجر کی نماز، فجر کی سنت اتنی اہم ہے کہ یوں فرمایا کہ اگر آخری قاعدہ ملنے کی امید ہو، حالانکہ فرض نماز کے وقت کوئی سمجھوتا نہیں ہے، فرض نماز کے وقت کوئی سمجھوتا نہیں ہے، فجر کی 2 رکعت سنت کی اتنی اہمیت ہے، یوں فرمایا اگر آخری قاعدہ مل رہا ہو، اگر آخری قاعدہ، تو آپ سنت پڑھ کے آپ آخری قاعدہ لے لو، لیکن آپ فجر کی 2 رکعت سنت نہ چھوڑو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پیارے نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں، ایک میسج آیا تھا دنیا میں سب سے مالدار کون کا، یہ چوتھے نمبر پر یہ، تیسرے نمبر پر یہ، دوسرے نمبر پر یہ، پہلے نمبر پہ کون، تو لکھا تھا فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے والا، یہ فرسٹ نمبر کا مالدار ہے۔ اب جہاں سنت کی اتنی اہمیت ہو تو فرض نماز کی کتنی اہمیت ہوگی۔ یہ اس کے لیے تھا کہ کبھی کبھار اس کو آنے میں لیٹ ہو گیا تو بھائی ابھی 2 رکعت سنت پڑھ کے تو جڑ جا۔ اس کو ہم لوگوں نے کیا بنا لیا کہ روزانہ اس کی عادت ہی بنا لی کہ فجر میں لیٹ آئیں گے، سنت پڑھیں گے اور آخری قاعدہ پکڑیں گے اور سمجھیں گے ہم کو جماعت مل گئی۔ یہ تو مذاق ہے جماعت کی۔ یہ تو یہ کہ فجر کی سنت کی بڑی اہمیت ہے، اور ماشاءاللہ روزانہ آپ پابندی سے فجر کی نماز میں آ جاتے ہیں اور آپ کی رکعتیں نہیں جاتی ہیں۔ آج چونکہ آپ کو لیٹ ہو گیا ہے اس لیے آپ یہ چانس نہ چھوڑو، فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لو اور آخری قاعدے میں شریک ہو جاؤ اور خوب افسوس کرو، اور آئندہ کل سے آپ پہلے سے آ جاؤ۔ ہمارے یہاں تو اس کو سمجھ لیا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے پر ایسا عمل کیا کہ اس کو مسئلہ ہی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ نیو ایئر جو ہے نا، یہ محرم کا نیا سال جو ہے نا، اس میں ہمیں کچھ ارادے کرنے ہیں۔ نئے سال میں کچھ لوگ ایسی پلاننگ کرتے ہیں جن کے بعد ان کو کامیابیاں ملتی ہے۔ یہ دکان پہ جب سال کا حساب ختم ہوتا ہے نا کہ اس سال کتنے روپے کا بزنس ہوا، کا 70 لاکھ روپے کا، 70 لاکھ روپے کا، باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے انشاءاللہ آئندہ سال 1 کروڑ روپے کا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کچھ ارادے ہوتے ہیں، یہ کچھ عزائم ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں کتنے کا ہوا، 10 لاکھ کا، انشاءاللہ آئندہ مہینے 15 لاکھ کا کریں گے۔ تو پھر بچے اور باپ اور محنت بڑھتی ہے، دکان میں کیا مال لانا، کس طرح کرنا، اور بزنس بڑھے اس کی کیا کوشش کرنا، کیسے کوشش کرنا، کیسے فکر کرنا۔ ہمارے نوساری میں ایک دکان والے ہیں، ان کا بزنس کم ہوتا تھا، 20-25 لاکھ روپے ہوتا تھا سال کا، اور ابھی ایک دم اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑھا دیا، 60-70 لاکھ ہو گیا، کروڑ تک ہونے لگا۔ میں نے پوچھا کیا عمل شروع کیا؟ مولانا اللہ کو پارٹنر بنایا، 1000 روپے 10 روپے نکالنا شروع کیے تو 25 لاکھ کا بزنس سال میں کروڑ تک پہنچ گیا، اور کچھ نہیں کیا۔ وہی مال ہے، وہی دکان ہے، وہی کاروبار ہے، وہی سیلس مین ہے، اور وہی سب نظام چل رہا ہے، لیکن اللہ کو پارٹنر بنایا۔ اللہ کے یہاں مندی نہیں ہے، اب ہمارے یہاں بھی مندی نہیں آتی، تیزی آ گئی ہمارے یہاں، برکت ہو گئی، پیسہ بڑھ گیا۔ میرے آنکھوں کے سامنے کا واقعہ گزشتہ سال کا۔ اب تو کہا مولانا اللہ کے لیے بھی خوب پیسہ نکل رہا ہے الحمدللہ، 1000 پہ 10 روپے نکل رہے ہیں، 10,000 پہ 100 روپے نکل رہے ہیں، 1 لاکھ پہ 1000 روپے نکل رہے ہیں۔ اب مہینے میں 10 لاکھ کا بزنس ہو جاتا ہے تو 10,000 روپے نکل جاتے ہیں۔ اب 10,000 روپے اگر للہ نکلے ہوئے ہیں تو مسجد میں دینا ہے تو آسان ہے، غریب کی مدد کرنی ہے تو آسان ہے، کسی سید کی بیٹی کی شادی ہے اس کو دینا ہے تو آسان ہے۔ کیوں؟ جب پیسہ سائٹ پر نکالا ہوا ہے تو دینا آسان ہے، اگر نکالا ہی نہیں ہے تو دینا مشکل ہے۔ پیسے کی محبت ہے، انسان جلدی دیتا نہیں۔ بیچارہ سید آدمی ہے، وہ کہتا ہے میری بیٹی کی شادی ہے، میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا، کوئی للہ رقم سے مدد کر دو، بہت حد ہو گئی تو 2,000 روپے دے گا، 2,000 بھی دے رہا ہوں شکر ادا کرو۔ اور اگر 20,000 روپے نکالے ہوئے ہیں، 1000 پہ 10 روپے نکالنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک غریب کو بہت فرق پڑے گا، اس کا بڑا کام ہو جائے گا، ہماری آخرت بن جائے گی۔ ایک بات آپ جلدی جلدی میں سن لیجئے اور اس کو ذرا نوٹ کیجئے کہ انشاءاللہ یہ نیو ایئر میں، یہ اسلامی نئے سال میں انشاءاللہ یہ 10 باتوں پر ہم فوکس کریں گے۔ بہت عجیب بات لکھی ہے، سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کو ایمان مل جائے۔ تو موت کے وقت ایمان کس کو ملے گا؟ ہم اس کو نارمل لے لیتے ہیں، بہت بڑا جملہ ہے۔ اگر موت کے وقت ایمان مل جائے اور کلمے کے ساتھ چلے جائے، ساری محنت اسی کی ہے،
لکھا ہے یوں اللہ والے فرماتے ہیں جو آدمی 10 کام کرے گا، موٹے موٹے کام ہے، بہت آسان ہے، جو آدمی 10 کام کر لے گا انشاءاللہ مرنے سے پہلے کلمہ لے جائے گا، یعنی اللہ کا ولی بن کے جائے گا، ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا، 10 کام کر لے گا۔ سب سے پہلی بات اپنی نظر کی حفاظت کرنا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا۔ جو اپنی نظر کی حفاظت کرے گا موت کے وقت انشاءاللہ اس کو کلمہ ملے گا۔ نمبر 2 مسواک کا اہتمام کرنا۔ جو مسواک کا اہتمام کرے گا، پابندی سے مسواک کرے گا، اس کو بھی موت کے وقت کلمہ ملے گا۔ جو نظر کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو ایمان کی حلاوت دے گا، اور جب ایمان کی حلاوت ملتی ہے پھر انسان ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جو مسواک کا اہتمام کرے گا ملک الموت موت کے وقت آئیں گے اور شیطان کو دھکے مار کے ہٹائیں گے اور اس کو کہیں گے تیرا آخری وقت کلمہ پڑھ لے۔ یہ کلمہ پڑھے گا اور خوش ہو جائے گا کہ ملک الموت کلمہ پڑھا رہے، اس کا مطلب اللہ خوش ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اب مسواک کا اہتمام ہوگا۔ ہمارے یہاں مسواک کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے، کبھی بہت پابندی سے کر لیتے ہیں اور کبھی ماشاءاللہ بہت پابندی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی بہت پابندی سے کر لیا، کبھی بہت پابندی سے چھوڑ دیا۔ بھائی مسواک کیوں نہیں کر رہے؟ وہ چچا نہیں آئے تھے نا، وہ تازہ مسواک نہیں ہے نا۔ تازہ مسواک نہیں ہے تو کہاں لکھا ہے کہ تازہ مسواک کرنا ہی سنت ہے؟ تو پیکنگ والا لے لے، بولا نا، ہاں تھوڑا پتلا دیکھ کے لے لے پیکنگ والا، وہ بڑا ہوتا ہے تو گر جاتا ہے، بیچ میں سے 2 حصے کر لے، اتنا کر لے، ایک بالش نہیں، کم سے کم مسواک کی تو سنت ادا کر لے۔ اگر تیرے جیب میں سے گر جاتا ہے تو تھوڑا چھوٹا کر لے مسواک، بیچ کے 2 حصے کر لے۔ وہ کیمیکل ہوتا ہے نا، ارے وہ 20 روپے والا مسواک لے کے کینچی سے اس کو تھیلی پھاڑ کے اس میں سے نکال کے اس کو دھو لے، کیمیکل ختم ہو جائے گا۔ وہ تو اچھا مسواک ہے، صاف مسواک ہے۔ اب مسواک والے چچا نہیں آ رہے اس لیے مسواک کرنا چھوڑ دینا۔ السواک سنہ، مسواک کرنا سنت ہے۔ یا یوں کہا کہ مسواک والے چچا ہے تو ان سے لے کے کرنا ہی سنت ہے۔ السواک سنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مسواک کرنا سنت ہے۔ ایک دفعہ آپ یہ مسواک لے کر دیکھو، ہر ہفتے 20 25 30 روپے کا ہے مسواک، لو اس کو کینچی سے اس کو تھیلی کو پھاڑو، اس کو نکالو، اس کو اچھی طرح دھو لو تو پورا کیمیکل ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بیچ کے 2 حصے کر لو، ایک اپنی بیوی کو دے دو، ایک اپنے پاس رکھ لو، چھوٹا ہوگا تو انشاءاللہ گرے گا بھی نہیں اور ہر نماز کے وقت مسواک کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اب مسواک کریں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ مسواک سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ تو کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، انسان کا ذہن تیز ہوتا ہے، انسان کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ 70 کے قریب فائدے ہیں مسواک کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عملی سنت مسواک ہے۔ ہم 20,000 والا موبائل رکھتے، 10-20 والا مسواک نہیں رکھتے۔ موبائل کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، مسواک 15 دن ہوتا ہے، 15 دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ جتنا اہتمام سے موبائل کو ہم یاد رکھتے ہیں اتنے اہتمام سے ہم مسواک کو یاد رکھیں۔ جب بھی اپنے جیب میں موبائل کو چیک کریں مسواک کو بھی چیک کریں، مسواک ہے کہ نہیں۔ مسواک کی عادت ڈالیں، رات سونے سے پہلے مسواک کریں، صبح اٹھ کے مسواک کریں، ہر نماز کے وقت مسواک کریں۔ ابھی انسان وضو کر رہا ہے، بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ وضو کے ساتھ رہنے کے عادی ہے، بہت قوی امید ہے انشاءاللہ ان کو موت کے وقت کلمہ ملے گا اور وضو کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ان کو وضو کرنے کی عادت ہے نا، وہ ماشاءاللہ وضو کرتے ہیں نا تو وہ 1 منٹ بچانے کے لیے 1 منٹ بچانے کے لیے سنت کے خلاف وضو کر لیتے۔ ایک دفعہ چہرہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیا، کیا ہوا؟ میں وضو سے ہوں۔ بھائی تو تھوڑا 25 سیکنڈ اور اس میں دے دیتا اور مسواک کر لیتا اور 3 دفعہ کلی کر دیتا اور سنت کے مطابق وضو کر لیتا، انشاءاللہ تیرا کوئی زیادہ وقت نہیں جاتا، ویسے بھی 1 منٹ ہوئی ہے، 1.25 منٹ ہو جاتی، تو وضو کر کے اللہ کی نظر میں بھی چڑھ جاتا اور حضور کی سنتوں پہ عمل کر کے تو اللہ کے نبی کا بھی پیارا ہو جاتا۔ تھوڑا سا انسان جلدی کر لیتا ہے۔ یہ نمازوں کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 6000 نیکیاں ہیں۔ ایک نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 1000 نیکی۔ 5 نماز کے بعد 5000 نیکیاں۔ رات سونے سے پہلے تسبیح فاطمیہ پڑھے گا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 1000 نیکی۔ تو انسان پورے دن میں 6000 نیکیاں کما سکتا ہے۔ خیر کے کام تو بہت ہے لیکن اس کے کرنے والے کم لوگ۔ ابھی یہ پڑھنا ہے، کتنی دیر لگے گی؟ تو کہا 1.5 منٹ۔
اس کو جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا نام لے رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 1 سیکنڈ میں 10-15 دفعہ پڑھ لے، لیکن اچھا تو پڑھ، پیار سے تو پڑھ۔ اللہ تعالیٰ تو کوانٹٹی نہیں دیکھتے، اللہ تو کوالٹی دیکھتے ہیں۔ یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، تو کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ تو کہ اللہ کے لیے، تو کوالٹی والا پڑھنا، اللہ تجھے اپنے قریب کر لیں گے۔ کوئی زیادہ وقت نہیں، صرف آدھی منٹ زیادہ جائے گی۔ ایک بزرگ تو یوں کہہ رہے تھے کہ یہ 6 مرتبہ اگر کوئی دھیان کے ساتھ اور کوالٹی والا اور منہ بھر کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ 33 اور 34 پڑھ لے گا، انشاءاللہ اللہ اس کو اپنا ولی بنا دے گا۔ یہ کوئی کم ذکر ہے، یہ بہت اہم ذکر ہے، بڑا مبارک ذکر ہے۔ تو 10 کام جس سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 1 اپنی نظر کی حفاظت۔ مولانا یہی تو نہیں ہوتی ہے، اسی کو تو کرنا ہے، اسی لیے تو محنت ہے۔ کیا کرے کوئی وظیفہ؟ او بھائی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو وظیفے سے نہیں ہوتے، جو ہمت سے ہوتے ہیں۔ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، بچہ ہونے والا ہے، اور اس لڑکی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تو یہ وظیفہ پڑھ، وہ وظیفہ کر۔ ارے ہمت کر، ہمت کرے گی نا انشاءاللہ آسانی سے بچہ آ جائے گا۔ کچھ کام ہمت کے ہوتے ہیں۔ اب گناہوں سے بچنا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھو، ارے تو ہمت کر، کچھ بات کر اللہ سے کہ انشاءاللہ اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہ گناہ کی عادت پڑ گئی ہے، 10 روپے صدقہ نکال، اللہ یہ 10 روپے نکالتا ہوں یہ گناہ چھوڑا دے، یہ 10 روپے نکالتا ہوں یہ گناہ چھوڑا دے۔ میرا دل بہت خوش ہوا۔ ایک فورن سے مجھے فون آیا، کہا مولانا گناہ نہیں چھوٹ رہے۔ میں نے ایسے اسٹیشن پہ تھا، جلدی میں نے کہہ دیا کہ فرض نماز کے بعد آپ 2 منٹ کی دعا کرو اور اپنی تمنا اللہ کو بتاؤ، خدا آپ کو ضرور گناہوں سے بچائے گا۔ میں ذرا مشغول ہوں، میں نے بولا کاٹیا واڑ کے سفر میں ہوں تو تھوڑا فون رکھتا ہوں۔ بولے کوئی بات نہیں۔ 2 مہینے کے بعد فون آیا، میں تو کہہ کر بھول گیا تھا۔ کہنے لگے مولانا میں نے وہ 5 وقت کی نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا کی، 2 مہینے ہو گئے میری توبہ نہیں ٹوٹی، اللہ نے بچا لیا گناہوں سے، الحمدللہ اللہ نے بچا لیا۔ ایک شخص کا ابھی فورن سے فون آیا، مولانا مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مشورہ؟ ہندوستان میں تھا نا گناہ کم ہو رہے تھے، اور فورن میں ہوں نا گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، تو اب میں فورن چھوڑ کے ہندوستان آنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا وہاں تنخواہ، بولے تنخواہ بنخواہ سب جانے دو، بولے گناہ کی بات کر رہا ہوں، یہاں گناہ کم ہو رہے تھے وہاں زیادہ ہو رہے ہیں، اسی لیے صرف پاؤنڈ ڈالر کو ٹھوکر مار کے ہندوستان آ رہا ہوں کہ دوبارہ میرے گناہ کم ہو جائے۔ کتنے ایسے لوگ بھی ملتے کہ یہاں بہت گناہ ہو رہے تھے وہاں بچ گئے۔ انسان کو جب اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے نا تو دنیا اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اللہ اس کو دل کا بادشاہ بنا دیتا ہے، وہ دل کا غنی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ بھی فرض نماز کے بعد 2 منٹ کے سچے دل سے دعا کر لیں، اپنی طلب اللہ کو بتا دیں کہ رب کریم میں بھی گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، اور ہمت کر کے گناہوں سے بچ جائیں تو کتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ کسی کو دیکھ لے گا، بد نظری کر لے گا تو کیا ملے گا؟ اللہ ناراض ہو جائے گا، اور کیا ملے گا؟ اور اگر نظر کی حفاظت کر لے گا تو کیا ملے گا؟ تو کہا اللہ مل جائے گا، خدا ایمان کی حلاوت دے دے گا اور موت کے وقت کلمہ دے دے گا۔ تھوڑا اپنے بارے میں سوچیں تو صحیح کہ روزانہ 20-25 بد نظری ہو رہی ہے، مجھے آخرکار کیا ملا سوائے پریشانی کے، بے چینی کے، حالات کے، تکلیف کے، خدا کی نظر سے گرنے کے؟ میرے ہاتھ میں اور آیا کیا؟ اللہ ناراض ہوا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا تقریباً ایک ساتھ 200-300 کیڑیاں ہوگی بلیک کلر کی، وہ کچھ کھا رہی تھی۔ اب ایک آدمی اوپر دیکھ کے چل رہا تھا، وہ میرے ساتھ میں ہی تھا، تو میں نے دیکھا اس کا پیر پڑا اور کئی کیڑی مر گئی۔ حالانکہ بیچاری بے قصور ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو کھا رہی ہے۔ قرآن میں ہم کو کہا ہے نیچے دیکھ کے چلو، ہم نیچے دیکھ کے چلتے تو کتنے لوگوں کی حفاظت ہو جاتی اور کتنے لوگوں کی جانیں بچ جاتی۔ اگر ہم نیچے دیکھنے کے عادی ہو جائیں، شریف لوگ نیچے دیکھ کے چلتے ہیں۔ آج کل تو لوگ ایک دم مزے سے اوپر دیکھ کے سب کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان ٹرین میں بھی ہو اور وہاں قریب میں اسٹیشن آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک دم باہر ایسے نہ دیکھے، کیا پتہ کتنی مستورات پہ ایک ساتھ نظر پڑ جائے گی۔ مولانا پہلی نظر معاف ہے، پہلی نظر بھول میں معاف ہے، تو ارادے سے دیکھ رہا ہے باہر، وہ نظر تھوڑی معاف ہے۔ یہ تو جو غلطی سے نظر پڑ جائے وہ معاف ہے، اچانک کی نظر، یہ تو باقاعدہ دیکھ ہی رہا ہے کون کون ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہے اسلامی نیو ایئر، کہ اس میں کچھ نیتیں کی جائے۔ تو وہ 10 چیز تھوڑا جلدی جلدی گنا دوں جس سے اللہ موت کے وقت کلمہ دیتے ہیں۔ نمبر 1 نظر کی حفاظت کرو گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 مسواک کا اہتمام کرو گے۔ نمبر 3 ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا، ایمان کی نعمت، اللہ آپ نے ایمان دیا، اللہ آپ نے ایمان دیا۔
آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے ایمان پر۔ کھا کے شکر کرنے والے ہیں، سو کے اٹھ کے شکر کرنے والے ہیں، پانی پی کے شکر کرنے والے ہیں، صحت پر شکر کرنے والے ہیں، گھر بیوی بچوں کو دیکھ کے شکر کرنے والے ہیں۔ ایمان کی نعمت پر شکر کرنے والے بہت کم لوگ۔ پانی کو اس نے نعمت سمجھا، ایمان کو نعمت نہیں سمجھا۔ کھانے کو نعمت سمجھا، ایمان کو نعمت نہیں سمجھا کہ ایمان بھی کوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی نماز پڑھ کے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ نے ایمان دیا تو نہ مسجد میں آیا اور بہت سکون محسوس کر رہا ہوں۔ مسجد میں آتا ہے نا، مسجد میں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا کوئی ایسا غیبی نظام ہے کہ اس کے سب ٹینشن اور ساری پریشانی اور سارے اثرات اور ساری بلائیں سب مسجد کے دروازے پر باہر رہ جاتے ہیں اور یہ مزے سے اندر آ جاتا ہے۔ ابھی کتنا سکون ہم محسوس کر رہے ہیں۔ پورا دن لوگ کام کاج کر کے آئے ہیں، اپنے کاروبار سے آئے ہیں، ابھی ایک دم تازہ دم ہے، حالانکہ کھانا باقی ہے، ایک دم تازہ دم ہے، مزے سے ماشاءاللہ، چہرے پہ بشاشت ہے۔ کیوں؟ وضو کیا تو ساری تھکن دور ہو گئی، آ کے نماز پڑھی، نماز کے بعد دینی مجلسوں میں بیٹھ گئے اور دینی مجلسوں میں سکینت نازل ہوتی ہے، اطمینان ملتا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ انسان کب بیٹھتا ہے؟ جب اس کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے، اس کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ انسان فضول تھوڑی بیٹھتا ہے، وہ تو کچھ لینے کے لیے بیٹھتا ہے۔ انسان دکان پہ کیوں جاتا ہے؟ کچھ نفع ملے گا مجھے۔ دینی مجلسوں میں کیوں بیٹھتا ہے؟ کہ مجھے کچھ اللہ کا تعلق ملے گا۔ کوئی بات دل پہ لگ گئی اور گناہوں سے میری جان چھڑ گئی، کل کو اٹھ کے میں بھی خدا کے ولیوں میں شامل ہو جاؤں۔ انسان کے اندر کی نیت ہوتی ہے۔ تو تیسری چیز، ایمان کی حالت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، ایمان کی نعمت پر کرو گے انشاءاللہ، اس سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ چوتھا، صدقہ اور خیرات کرتے رہنا۔ صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو کہا اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے صدقہ کرنے سے۔ کئی بلائیں ٹل جاتی ہے صدقہ کرنے سے۔ اب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو کہا موت کے وقت ایمان ملے گا، کلمہ ملے گا۔ صدقہ خیرات کرنے سے اللہ کی قسم حقیقت میں دیکھو تو کچھ کم نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا۔ اللہ کے نام پر دینا۔ پانچویں چیز، نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی، کسی اللہ والے سے بیعت ہونا، ان کے معمولات کی پابندی کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر ان کی صحبت میں رہنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ ایسے نیک ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے بدبخت نہیں ہوتے، یعنی اللہ ان کو موت کے وقت کلمہ دے دیتا ہے، وہ محروم نہیں ہوتے۔ بدبخت کون ہے؟ جس کو موت کے وقت کلمہ نہ ملے۔ اور خوشبخت کون ہے؟ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے بدبخت نہیں ہوتے، وہ اللہ کے نیک بندے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ نمبر 6 جس سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے وہ ہے اللہ سے سچی محبت۔ اللہ سے سچی محبت، اللہ سے سچی محبت۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے، جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ بھی اس سے پیار فرماتا ہے۔ وہ محبت جو محسوس ہو، ہمیں اس کا مزہ محسوس ہو کہ یار میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں، اس کا فیلنگ آئے۔ انسان کسی سے محبت کرتا ہے دوسرے دن سے اس کی فیلنگ آنا شروع ہوتی ہے، اور اتنی زندگیاں گزر گئی اللہ کی محبت کی کوئی فیلنگ ہی نہیں۔ انسان تھوڑا سا کسی نامحرم سے بات کر لے محبت میں، اس کو مزہ آتی ہے، اور اس کو رات آنے پہ کوئی خوشی نہیں ہو رہی کہ میں 2 رکعت تہجد کی پڑھوں گا، کچھ اپنے اللہ سے بات کروں گا، کوئی چادر اوڑھ کے رات کے اندھیرے میں اللہ سے کچھ باتیں کروں گا، اپنی قبر کو یاد کروں گا۔ اللہ کی محبت محسوس ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، ان کی محبت میں شدت ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی، ان کی محبت شدید ہوتی ہے۔ یہ اللہ سے مانگے اللہ کی محبت، نمازوں کے بعد اللہ اپنی محبت دے دے۔ نماز پڑھے تو محبت میں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی محبت آبادی ہے، نامحرم کی محبت بربادی ہے۔ اللہ کی محبت خیر ہے، مخلوق کی محبت شر ہے۔ جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہے اس کا انجام بہتر ہے، جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہے اس کا انجام برا ہے۔ جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہے اس کے چہرے پر نورانیت ہے، اور جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہے اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہے۔ جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہے اس کا انجام اچھا ہونے والا ہے، موت کے وقت کلمہ ملنے والا ہے۔ جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہے اس کا انجام برا ہونے والا ہے۔ اللہ کی محبت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔
اور انسان جس سے محبت کرتا ہے سوچتا ہے وہ ہر وقت میرے ساتھ رہے. ایسا تو صرف اللہ ہے جو ہر وقت ساتھ رہے. تو کتنا خوش ہونا چاہیے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں, میں جس سے پیار کرتا ہوں, وہ رب ہر وقت میرے ساتھ ہے. اب انسان سوچتا ہے یار قبر میں میرا کیا ہوگا؟ ارے کیا ہوگا, مزہ آئے گا, اللہ تیرے ساتھ ہے. تو نے دنیا میں اللہ سے محبت کی, اللہ سے پیار کیا, اللہ کو یاد کیا, تو نے لمبی لمبی نمازیں پڑھی, دعائیں مانگی, تو نے گشتوں میں گیا, ملاقاتوں میں گیا, تو نے قرآن شریف کی تلاوت کی, اور ہر کام تو نے اللہ کے لیے کیا, کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. محبت ہی اللہ سے ہو گئی. جب محبت ہو جاتی ہے اللہ سے, پھر انسان کو اخلاص بھی مل جاتا ہے, اور اللہ کے لیے کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو پانچویں چیز نیک لوگوں کی صحبت, اور چھٹی چیز کیا بتایا؟ اللہ سے محبت. یہ مانگیں گے انشاءاللہ. ساتویں چیز گناہوں سے بچنا, بطور خاص زنا سے. گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنا, بطور خاص زنا سے. انسان زندگی میں کبھی بھی ایسا موقع آئے, معاذ اللہ, نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. مستورات کو کبھی بھی ایسا موقع آئے, کسی کی طرف سے اشارہ, فون, یہ وہ, جتنے بھی اشارے ہوتے ہیں اس کا اینڈ زنا ہی ہوتا ہے. اس کی آخری سوچ یہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کو سخت ترین ناراض کروں. اسی لیے فرمایا کہ مستورات, مائیں بہنیں بھی چوکن نہ رہے, مرد حضرات بھی چوکن نہ رہے. معاذ اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جس کو گناہ کی دعوت ملے زنا کی, اور وہ منع کر دے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, ایسے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اللہ کا ڈر کیا ہے بھائی؟ تو کہ اللہ کا ڈر ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ڈر آیا کہاں سے؟ کہ اللہ سے محبت کی تھی نا, وقت آنے پہ اللہ نے ڈر بھی دے دیا. گاڑی میں بریک بھی ہونی چاہیے, صرف ایکسیلیٹر نہیں, وقت آنے پر بریک لگے. جب گناہ کا موقع آئے تو ہماری زندگی میں تقوی کی بریک ہونی چاہیے, وہ لگے فوراً. اب کیا ہوگا؟ کہ دیکھ تو صحیح کل کیا ہوتا ہے. آج تو بچ گیا نا, کل دیکھ خدا تجھے ایمان کی حلاوت دے گا, اور کیا کیا نعمتیں دیتا ہے, اور کیسی اللہ بہاریں دیتا ہے. تھوڑا سا ہمت کر کے انسان اپنے آپ کو بچا لے, پھر وہ اللہ کو بڑا کریم پائے گا. تو ساتویں چیز ہے گناہوں سے بچنا, اور بطور خاص اپنے آپ کو زنا سے بچانا. آٹھویں چیز اذان کا جواب دینا. جو اذان کا جواب دے گا پیارے نبی اس کے حق میں سفارش کریں گے. اذان کا جواب نہیں, اذان کے بعد کی دعا پڑھنا. اذان کا جواب تو دینا, اس کے بعد دعا پڑھنا. اللہم رب هذه الدعوت التامہ. یہ اذان, یہ دعوت تامہ ہے. اذان کا جواب دینا. اذان بہت بڑی چیز ہے. اذان کامل دعوت ہے. اذان ہوتی ہے نا, شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان جلدی بھاگتا ہے, بہت تیزی سے بھاگتا ہے, اس سے برداشت نہیں ہوتی ہے اذان. اس لیے اذان ہوتی ہے اور وہ بھاگتا ہے تیزی سے. اس لیے آپ دیکھنا کتنا بھی گنہگار ہوگا نا, اس وقت عام طور پہ گناہ کرنا چھوڑ دے گا. کیا ہوا؟ اذان ہو رہی ہے, اسپیچ دے رہا ہے, بڑا آدمی ہے, لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں, اذان ہوا رک گیا. کیا ہوا بھائی؟ اذان ہو رہی ہے. تو بھائی رک کیوں گیا تو اچھا آدمی تھا نہیں. وہ شیطان ہی بھاگ گیا تو یہاں سے, اب شیطان نہیں رہا تو رک گیا. ہیرو ہے, کرکٹر ہے, بڑا آدمی ہے دنیاوی اعتبار سے, تو رک گیا. کوئی شو کر رہا تھا, رک گئے. کیا ہوا؟ کہ اذان ہو گئی. یہ ہمت پاور کہاں سے آیا؟ بولے شیطان گناہ کروا رہا تھا, شیطان ہی بھاگ گیا. اذان کی آواز سن کر تو شیطان بھاگ جاتا ہے. اس لیے فون پہ بھی کسی سے بات کر رہے ہو, اذان ہو, ابھی اذان, رسپیکٹ دو یار اس کو. یار اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے, ابھی نہیں, بعد میں بات کریں. میں کاٹھیا واڑ گیا, میرا دل بہت خوش ہوا. مجھے کہا مولانا ویسما ہے نا تمہارا, وہاں کا ایک غیر مسلم آدمی ہے, اس کا رول سے اذان ہوتی ہے اس وقت بزنس نہیں کرتا, سب لوگوں کو بولتا ہے ویش بیٹھ جاؤ اذان ہو رہی. اس کی ایک عادت مجھے بہت اچھی لگتی ہے. مجھے سن کے احساس ہوا, دل رویا کہ ایک غیر مسلم آدمی اتنا ادب کر رہا ہے اذان کا, اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. اذان تو ہوئی اس لیے کہ ہم نماز کی تیاری کریں, اسی لیے اذان کا ادب اور اذان کا جواب دینا, اذان کے بعد کی دعا پڑھنا, اور فوراً اذان ہوتے ہی اپنی نماز کی تیاری کرنا. مائیں بہنیں بھی فوراً مصلی پر آ جائیں, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. نویں چیز لکھی ہے اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت. یہ پڑھتے رہنا, ہو سکے تو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لو, 3 مرتبہ 5 مرتبہ. کیا ہوگا؟ کہ موت کے وقت کلمہ ملے گا. اور 10ویں چیز ایک دعا لکھی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. جو یہ دعا پڑھتا رہے گا اللہ اس کو بھی موت کے وقت ایمان دے گا. جو یہ دعا پڑھتا رہے گا اس کو بھی اللہ موت کے وقت ایمان دے گا.
اب یہ سب آسان باتیں ہیں، موٹی موٹی باتیں ہیں، آسان ہیں، ہم لوگ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نظر کی حفاظت، اگر کرو گے موت کے وقت کلمہ ملے گا۔ دوسرا مسواک کا اہتمام، اگر وہ کرو گے انشاءاللہ موت کے وقت کلمہ ملے گا۔ تیسرا ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اگر شکر ادا کرو گے انشاءاللہ موت کے وقت کلمہ ملے گا۔ چوتھا صدقہ اور خیرات کرتے رہنا، اگر وہ کرو گے انشاءاللہ موت کے وقت کلمہ ملے گا۔ پانچواں نیک لوگوں کی صحبت، کسی اللہ والے سے بیعت ہونا، ان کی معمولات کی پابندی کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اگر یہ کرو گے انشاءاللہ موت کے وقت کلمہ ملے گا۔ اور چھٹا اللہ سے محبت، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سے محبت۔ اگر اپنے آپ کو اللہ سے مانگتے رہو گے اور اللہ سے محبت کرو گے انشاءاللہ موت کے وقت کلمہ ملے گا۔ نمبر 7 گناہوں سے، بطور خاص زنا سے اپنے آپ کو بچانا، اگر کوئی بچائے گا موت کے وقت کلمہ ملے گا۔ اور نمبر 8 کون بتائے گا؟ ابھی اس کے بارے میں بہت تفصیلی بات ہوئی، اذان کا جواب دینا۔ اصل ہے اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، اذان کا جواب بھی دیں اور اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھیں۔ 9واں ایک دعا بتائی تھی، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، اس کو پڑھتے رہنا۔ اور نمبر 10 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اگر یہ پڑھتے رہو گے انشاءاللہ موت کے وقت کلمہ ملے گا۔ سب سے بڑا مالدار وہ ہے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں۔ یہ عمل کرو گے جیسے جیو گے ویسے مرو گے۔ حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے، ان کی پہلے اتنے بڑے وہ نہیں تھے اللہ والے، ان کی عطر کی دکان تھی اور عطر کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ ایک بزرگ ان کی دکان پر آئے، انہوں نے بہت زبردست ایک کتاب لکھی ہے، کئی اللہ والے ان کی کتاب کو پڑھ کے اللہ والے بنے۔ اور میں نے بڑے بڑے بزرگوں کی زندگی میں نے پڑھا ان کے حالات میں کہ ان کی لائف جو چینج ہوئی تو انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، اس کا نام ہے تذکرۃ الاولیاء، اللہ والوں کا تذکرہ، اللہ والوں کی نصیحت۔ اس میں انہوں نے تقریباً 300 بزرگوں کے واقعات لکھے، 100 بزرگوں کے۔ ایک بزرگ کے واقعے میں 3 صفحے لیے ہیں، ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کہاں ان کی زندگی گزری اور کیسے یہ اللہ والے بنے، کون سی بات ان کے دل پہ لگی، انہوں نے اپنی زندگی میں کون سی خاص بات بتائی اور ان کا انتقال کیسے ہوا۔ ایسے سب بڑے بڑے اللہ والوں کے 100 کے قریب اللہ والوں کے واقعات لکھے تذکرۃ الاولیاء میں، حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح کا کاروبار تھا، اللہ کا اتنا خاص تعلق نہیں تھا۔ ایک آدمی آیا ان کی دکان میں، ایک بزرگ آئے، ان کو تو نہیں پتا، اور آ کر دیکھنے لگے شیشیوں کو، ہزاروں بوتلیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا دیکھ رہے ہو آپ، مجھے بتاؤ میں آپ کو دیتا ہوں۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی شیشی میں تیری جان اٹکی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیسے نکلے گی۔ انہوں نے کہا جیسے آپ کی نکلے گی۔ غصہ آیا انہیں، تم مرنے کی بات کرتے دکان پہ، بزنس کر رہا ہوں ایک دم، تیری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے کیسے نکلے گی؟ کہا جیسے تیرے نکلے گی۔ تو چچا نے کہا کہ دیکھ میری تو ایسے نکلے گی۔ وہاں سامنے سو گئے، کلمہ پڑھا، انتقال ہو گیا۔ تو یہ تو اٹھانے گئے تو حقیقت میں نہیں اٹھے، تو بہت تعجب میں رہ گئے کہ لوگ کیسی کیسی تکلیفوں میں اور حالات میں اور کہاں کہاں مرتے، اور یہ تو زندگی کیسی گزاری تھی، بڑے مزے سے شان سے۔ وہ جاتے جاتے بھی دعوت دے کے گئے، جاتے جاتے بھی ایک آدمی ولی بن جائے اس کی کوشش کر کے گئے۔ یہ بات ان کے دل پہ جو چوٹ لگی تو بعد میں اٹھ کے یہ بہت بڑے اللہ والے بنے کہ اب انشاءاللہ میں بھی ایسے مروں گا، اور یہ بعد میں بنے حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ اور انہوں نے یہ کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آئے، ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے یہاں کوئی اچھی جگہ ہے جہاں میں مر جاؤں، مرنے کے لیے کوئی اچھی جگہ ہے؟ اب ایسی کوئی بات کرے تو ہمارے یہاں تو کیا بولیں گے، بولے یہ کنواں ہے نا اس کے قریب پانی ہے، یہ اچھی جگہ ہے مرنے کی۔ وضو کیا، نماز پڑھی اور سو گئے۔ اب نماز کا وقت ہوا تو یہ لوگ نماز تو پڑھتے تھے، ان کو اٹھانے گئے، دیکھا تو حقیقت میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ اکبر کرے، کیسے لوگ، کیا اللہ کا تعلق تھا۔ جیسے جیو گے ویسے مرو گے۔ اسی لیے ہمیشہ ادب کرنا، ادب 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 کی وجہ سے انسان بڑے بڑے اونچے مقام حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا بڑا ولی بن جاتا ہے ادب کی وجہ سے۔ اللہ کی محبت کے تمام راستے طے ہوتے ہیں ادب سے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک ساتھی تھا ان کا، وہ ایک شاگرد تھا ان کا، سفر میں ساتھ میں کبھی کبھار رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا اچانک، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، کیا ہوا؟ تو بولے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، میری مغفرت فرما دی۔ اللہ کو تیری کون سی ادا پسند آئی؟ تو فرمایا کہ بھائی کیا بتاؤں آپ کو، میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھا،
اب وضو کی ضرورت پیش آئی، نماز پڑھنی تھی، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی وضو کر رہے تھے نیچے، میں اوپر بیٹھ کے وضو کرنے لگا، تو جیسے ہی میں نے ہاتھ دھوئے نا تو میں نے دیکھا کہ یار میرے ہاتھ کا پانی لگ کے نیچے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا ہے، حالانکہ بہتا ہوا پانی ہے، وضو تو ہو جائے گا بہتے ہوئے پانی سے، لیکن یار اچھی بات نہیں ہے، وہ اتنے بڑے اللہ والے اور مجھ گنہگار کا ہاتھ لگے اور پھر وہ پانی ان کے ہاتھ سے لگے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اب میں تو وہاں سے اتر کے تھوڑا سا اور آگے بیٹھ گیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے پانی لگ کے وہ میرے ہاتھ پہ لگے، وہ نیک ہے، میں گنہگار ہوں، بس اللہ نے کہا کہ تو نے جو ادب کیا تھا نا، اس ادب پہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تیری مغفرت کر۔ اتنی بڑی چیز ہے ادب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ اللہ کی محبت کے تمام راستے طے ہوتے ہیں، ادب سے طے ہوتے ہیں، ماں باپ کا ادب، گھر والوں کا ادب، قرآن کا ادب، اللہ تعالیٰ ہمیں اذان کا ادب، اللہ کے نام کا بشر حافی اتنے بڑے اللہ والے بنے، وہ اللہ کا نام نیچے گرا تھا، اس کا ادب کیا، اللہ نے اتنے اونچے مقام پر پہنچا دیا۔ اور زبیدہ خاتون کی جو مغفرت ہوئی تھی، اس نے اذان کے وقت کھانے کا لقمہ نیچے رکھا تھا، دوپٹے کو صحیح کیا تھا، اللہ کے نام کا ادب کیا تھا۔ انشاءاللہ اگر ہم بھی ادب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کی اللہ تعالیٰ جو خیر ہے اس سال کی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح متقی پرہیزگار بنائے، گناہوں سے ہماری جان چھڑائے، اور یہ چاروں حرمت والے مہینے ہیں، اس کا خوب احترام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 10ویں محرم کا روزہ آگے پیچھے کوئی بھی ایک روزہ ملا کر اللہ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرنی چاہیے، تو اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ حضرت حسین، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت عطا فرمائی اور اتنا مبارک دن عطا فرمایا 10ویں محرم کا، اور وہ یہ پیغام دے گئے کہ میں گردن تو کٹا سکتا ہوں، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ کرے ہم بھی یہ طے کر لیں کہ میں صبح کے وقت میں بلینکٹ کو دور پھینک سکتا ہوں، بستر چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں فجر کی نماز چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کریں۔ الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ آپ بڑے ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ حنان ہیں، آپ ملک ہیں، آپ قدوس ہیں، آپ سلام ہیں، آپ سب کچھ ہیں، آپ بڑے بادشاہ ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، آپ احکم الحاکمین ہیں، وہی ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ پیارے اللہ، آپ تو اللہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم بہت بڑے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، مجرم اور پاپی ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بہت سی مرتبہ اللہ کوشش کرتے گناہ چھوٹ جائیں، پھر نہیں چھوٹتا، بہت سی مرتبہ توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، بہت سی مرتبہ کچھ دینی مجلسوں میں شریک ہو کے ایک ارادے اور عزائم کرتے ہیں کہ میرے پاس بھی جوانی ہے، یہ سب لوگ جوانی اللہ پہ فدا کر کے اللہ والے بنے ہیں، میں بھی تو بن سکتا ہوں۔ اللہ 2-3 دن تک ارادے ہوتے ہیں، پھر وہی دوستوں کے نشے میں آ کے پھر وہی گناہ، پھر وہی فجر کی نماز کا چھوڑنا۔ اللہ ہماری توبہ بھی ایسی پھسی ہے، روزانہ فجر کی نماز چھوڑ کے استغفر اللہ پڑھ کے روزانہ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ محرم کا مہینہ ہے اللہ، ابھی تو شروع ہوا ہے، اسلامی نیو ایئر شروع ہوا ہے، پچھلے سال آپ نے ہمیں بہت نعمتیں دی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد۔ اللہ ہمیں اس پر خوب شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سے گناہ بھی بہت ہوئے پچھلے سال، خطائیں بہت ہوئی، غلطیاں بہت ہوئی، غفلتیں بہت ہوئی۔ پچھلا سال اگر ہم روزانہ تہجد، اشراق، چاش، اوابین پڑھتے، آپ کے دین کی محنت کرتے، قرآن شریف کو سینے سے لگاتے، نظر کی حفاظت کرتے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے، تو اللہ ہم بھی ابھی اس سال آپ کے ولی ہو گئے ہوتے، ہمارے دل کی تار آپ سے جڑ گئی ہوتی۔ لیکن پچھلا سال اللہ ہم آپ کی نعمتیں کھا کر آپ ہی سے بغاوت کرتے رہے۔ اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے۔ کیا کریں اللہ، آپ کی نعمتوں پر الحمدللہ اور ہماری خطاؤں پر استغفر اللہ، پوری زندگی یہ 2 ترتیب سے ہمیں گزارنے کی اللہ توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اس محرم کے مہینے کی حرمت والا مہینہ، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مہینے میں ایسی گناہوں سے جان چھوٹا کہ لائف ٹائم اللہ ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ اے اللہ موت کے وقت ہمیں کلمہ دے دینا، ایمان دے دینا، ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا
سے اٹھا لینا۔ اے اللہ یہ عاجز اپنی طرف سے اور سب کی طرف سے کلمہ پڑھتا ہے اور یہ پڑھ کے آپ کے پاس امانت رکھواتا ہے، موت کے وقت ہمیں یہ امانت دے دینا۔ سب مل کر پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب مل کر کہہ دو پیارے اللہ یہ کلمے کو ہم آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھواتے ہیں، موت کے وقت یہ امانت ہم کو دے دینا اور کلمہ کے ساتھ ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے اٹھا لینا۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اے اللہ کچھ اعمال ایسے جس سے موت کے وقت کلمہ ملتا ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں بتائے ہیں، نظر کی حفاظت کرنا اللہ وہ کرنے کی توفیق عطا فرما، مسواک کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، باری تعالیٰ ہمیں جو 10 باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آخری بات یہ ہے، ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے اللہ، ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے اللہ۔ اللہ بہت سے اس مجلس میں نیک لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جوانی آپ پہ فدا کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، مسجدوں میں اپنے اوقات کو گزارتے ہیں، بہت سے تہجد گزار بھی ہوں گے۔ اللہ میں تو تعجب میں رہ گیا، میں گزشتہ کل 2-3 دن پہلے مہابلیشور میں تھا، لیک پر بیٹھا ہوا تھا، ایک چچا آئے، ایسی جگہ جہاں لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں، وہ چچا کچھ صفائی کر رہے تھے، کچھ بات چیت ہوئی تو کہنے لگے بیٹا 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 اللہ کا شکر ہے 97 سے میری تہجد نہ چھوٹی۔ 97 جہاں اتنی سخت ٹھنڈی ہوتی ہے، رات میں انسان پانی میں ہاتھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، لوگ جا کے فجر کی نماز چھوڑ دیتے، اپنا لباس چینج کر لیتے، مستورات برقعے اتار دیتے، لوگ اللہ کو ناراض کرتے، وہاں وہ صفائی کر رہے، چچا صفائی کر رہے، کہہ رہے بیٹا میں 3:30 بجے اٹھ جاتا ہوں، کبھی 2 بجے سونا ہو، 1 بجے سونا ہو، کام ہے، مشغولی ہے، لیٹ ہو جاتا ہے، 3:30 بجے آنکھ کھل جاتی، 3:30 بجے آنکھ کھل جاتی۔ چچا توفیق کیسے ہوئی؟ بیٹا 97 کے قریب میں 3 دن لگے تھے، وہاں جماعت کے ساتھی نے بتایا تھا تہجد کی بڑی فضیلت ہے، تو وہ تو عمل کرنے کے لیے بتایا تھا نا بیٹا، اس وقت دل پہ لے لیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 27 سال کے قریب ہو گئے، اللہ تہجد کی توفیق دے، ہم یہاں رہ رہے ہیں، یہاں اللہ جی وہ چچا پہ جو محبت کی نظر ڈالی، ایک ہم پہ بھی ڈال دے، ایک ہم پہ بھی ڈال دے، ایک ہم پہ بھی ڈال دے۔ اللہ بہت سے ایسے ہوں گے جن کو فجر کی بھی توفیق نہیں، ان کو فجر کی بھی توفیق دے دے، فجر کی توفیق دے دے، ہمیں فجر کی توفیق دے دے اللہ، مسجد میں جا کے پڑھنے کی توفیق دے دے، اس کے لیے اللہ کچھ طلب بتانے کی کوشش، اگر نہیں اٹھ پا رہے تو الارم خریدنے کی اللہ توفیق عطا فرما، تاکہ اپنی کچھ طلب تو بتائیں آپ کو کہ اللہ ہم بھی اٹھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اٹھا دیجیے، اللہ عافیت سے اٹھا دیجیے، اے اللہ بہت سے لوگ تہجد میں اٹھنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو تہجد میں اٹھا دیجیے، اللہ بہت سے لوگ تھے گزشتہ سال چلے گئے، اپنی قبروں میں سو گئے، ان کا نیک اعمال کا دروازہ تقریباً بند ہو گیا، ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، سانس چل رہی ہے۔ اللہ بہت سی مجلسوں میں شرکت کا موقع بھی ملتا ہے، لیکن اللہ غیبت نہیں چھوڑ رہی ہے، چھڑوا دے، چھڑوا دے، نظر کی حفاظت فرما دے، نیچے دیکھ کے چلنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ کئی مخلوق کی بھی حفاظت ہو جائے اور ہماری نظر کی بھی حفاظت ہو جائے۔ اللہ آنے والے ایک ساتھی کو قبول فرما، ایک ماؤں بہنوں کو قبول فرما، آج کی مجلس میں آنے کا اللہ بہت بڑا فائدہ ہو، ایمان کو ایک حرارت ملے، ایک طاقت ملے، اور ایسی طاقت ملے کہ یہ ہمیں فجر کی نماز میں لائیں، یہ ہمیں نظر کی حفاظت پہ کھڑا کرے۔ اللہ اس سے فیصلے فرما، اس مجلس کے لیے اللہ جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوششیں کی ہو، ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما، آنے والے ایک ایک شخص کو قبول فرما، برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، بہت جلدی حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم۔